بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول ہیں ان کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام وہ یہ دعائیں مانگتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، خواہشیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کر دے، ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے وہ تشریف لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، اسی کی پیروی کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نبی دانیال علیہ السلام انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو امتی ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں وہ مجھے دفن کریں۔ تو روایات میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاستہ میں موجود وہ 6 کتب جنہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی زبان مقدس سے احادیث مبارکہ کی صورت میں جمع کیا گیا اور جنہیں صحیح کہا جاتا ہے، یعنی جس میں صحیح احادیث جمع کی گئیں، انہی میں سے سنن ابی داؤد، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی تو سیاستہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مختلف طرق سے، مختلف حوالوں سے، مختلف روایات کے ساتھ۔ مختصراً عرض کر دوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے پاک اجسام کو کھانا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حیات ہیں، زندہ ہیں، حتیٰ کہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں، یرزق بھی۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا اگر شہداء جو انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر حیات جاودانی حاصل کر لیتے ہیں تو خود انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ، رتبہ، عظمت، شان، رفعت وہ تو وراء الورا ہے، شہداء کرام سے بلا شبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ بھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ کے قریب سے گزرے۔ فرمایا کہ میں وہ سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرا جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوا قائم یصلی فی قبری کہ وہ کھڑے ہیں اور اپنی قبر مبارکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ فضیلتیں، یہ مقامات عطا کیے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی عظمت اور شان، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، پھر فقہاء کرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین، اور صالحین وہ لوگ ہیں کہ ان کی عظمت اور شان قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم ہر نماز پڑھتے ہیں، چاہے فرض جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا سنتیں پڑھ رہے ہوں، وطر پڑھ رہے ہوں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور دکھا دیا ہے، مسلمانوں کو دکھا دیا ہے، تو سیدھا راستہ چلا
اب چل رہے ہیں تو پھر ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ تو نے دکھا بھی دیا، سیدھے راستے پر چلا بھی دیا، اب اس سیدھے راستے پر ثابت قدم بھی فرما دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم فرما۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن عرض کرتا ہے نماز میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ کن لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا بھی، ان لوگوں کا راستہ دکھا بھی، ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھ بھی کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ پھر آگے ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان سے بچا، ان کے راستے پر مت چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں مفسرین نے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ترجمان قرآن، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یہاں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد یہود و نصارہ اور دیگر جتنے بھی ایسے مذاہب کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا کہ یا اللہ یہود و نصارہ اور بد مذاہب جو ہیں ان سے ہمیں بچا، جن پر تیرا غضب بھی ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب انعام یافتہ لوگوں کے لیے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی انہی کی پیروکاری کرنے والا، ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ نساء میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یعنی آج بھی جو بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ کی تعلیمات، آپ کے طریقہ مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے یہی تو وہ ہیں کہ جن کا حشر، جن کا انجام، جن کو جزا جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ دی جائے گی، جن کو بدلہ جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملے گا۔ اب فرمایا وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سے، فرمایا من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، وہ شہداء کرام ہیں، والصالحین، اور وہ صالحین اعظام ہیں۔ یعنی سب سے پہلے فرمایا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ بلا شبہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ سب سے زیادہ انعام یافتہ ہیں۔ اور نبوت یہ کوئی بھی یہ ایسی چیز نہیں کہ یہ کسبی ہو، یعنی کوئی محنت کر کے حاصل کر لے، یہ واہبی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا انعام اپنے بندے پر اور مقرب بندوں پر یہی ہے کہ انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصدیقین، تمام صحابہ کرام ہی صدیقین ہیں۔ اب صدیق سے مراد ہے تصدیق کرنے والا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کی وہ صدیقین میں شامل ہیں، اور صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا والشہداء، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اکثر ایسے ہیں جن کو ظاہری شہادت بھی عطا کی گئی، کفار نے ان کو معاذ اللہ شہید کیا، اور کئی ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کہ جن کو سری شہادت یعنی زہر دیا گیا، جیسے سید ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 4 مرتبہ آپ کی حیات مبارکہ میں زہر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ یہودی عورت جس نے زہر سے بھونا ہوا گوشت آپ کی بارگاہ میں رکھا، 7 صحابہ بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تھوڑا سا اس کو چکھا تو اسی وقت اس گوشت میں سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی مجھ میں تو زہر ہے، آپ مجھے تناول نہ فرمائیے۔ تو مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اسی زہر کے اثر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شہادت کا بلند رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ بہرحال شہداء کرام چاہے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہوں، صحابہ کرام میں سے ہوں، اہل بیت اطہار میں سے ہوں، یہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا صالحین،
صالح نیک بندے کو کہتے ہیں۔ اب صالحین وکلاً جعلنا صالحین، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مقدسہ کا ذکر فرما کے کہتا ہے کہ یہ سبھی صالحین میں سے تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام بدرجہ اولیٰ صالحین میں سے ہیں، اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہیں، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام یہ صالحین میں سے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے بس جو انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین، صحابہ، اہل بیت، پھر شہداء کرام اور اللہ کے ولیوں کی پیروی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اس کو بھی جزا ملے گی۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی بارگاہ کی حاضری یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی براہ راست وہ صحابہ کرام ٹھہرے، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی تابعین، جنہوں نے تابعین کی زیارت کی تبع تابعین، اسی طرح اولیاء کرام کی زیارت کرنے والے لوگ ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی ہستی جن کا تذکرہ پاک مقصود ہے وہ ہیں سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور المعروف یعنی آپ کا عام نام جو ہمارے لوگوں میں مشہور ہے بابا بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ سامعین، سید محمد عبداللہ شاہ گیلانی قادری شتاری حنفی المعروف بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ آپ گیلانی سادات میں سے ہیں اور چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد آپ سے جا ملتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے ایک بزرگ سید محمد غوث بندگی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حلب شام میں آباد تھے۔ شام سے انہوں نے ہجرت کی اور اچ شریف جو آج ہمارے ضلع بہاولپور، اس کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا حصہ ہے، پاکستان پنجاب کا حصہ ہے، یہاں ہجرت کر کے تشریف لائے، پھر یہاں پر ان کی نسل جو ہے وہ آباد ہوئی، اور انہی میں سے ایک بزرگ حضرت سید محمد سخی درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عظیم الشان ہستی، عالم دین بھی، ظاہری باطنی علوم کے جاننے والے، معرفت کا علم رکھنے والے، یعنی اللہ کے ولی بھی ہیں، اور یہ وہاں پر امامت خطابت بھی اس شریف میں کیا کرتے، تو وہاں سے حالات زمانہ کی وجہ سے انہیں ملک وال آنا پڑا۔ ملک وال جب یہ تشریف لائے تو پانڈو خاں، یہ قصور کا ایک علاقہ بھی ہے پانڈو کی، وہاں کا رہنے والا ایک ذمہ دار، اس کی بیٹی کا بیاہ جو ہے یہ ملک وال میں ہوا، تو وہ اکثر ملک وال آتا تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، محبت عقیدت اس کے دل میں پیدا ہوئی، تو ان سے عرض کرنے لگا کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیے۔ تو یوں اس کے اصرار پر بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سید سخی محمد درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پانڈو کی قصور کے علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں پر بھی امامت خطابت فرماتے رہے۔ پھر ان کے ہاں اس بچے یعنی بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت ہوئی، سید محمد عبداللہ ان کا نام رکھا گیا، ان کی والدہ محترمہ ان کا نام نامی اس میں گرامی سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کی دو اور ہمشیرگان بھی، جن میں صغرا بی بی ایک ان کی ہمشیرہ اور دوسری ہمشیرہ، یعنی دو ان کی ہمشیرگان بھی ہیں، سکینہ بی بی۔ پھر ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے قصور میں ہی حاصل کی، پھر مولانا حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی قصور ہی کے، اور پھر ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے بزرگ سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اڑتے ہوئے آتے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور آ کر ان کو فیضان بھی عطا کرتے ہیں ان سے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں نام کیا ہے، یہ بتاتے ہیں میرا نام سید محمد عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، یہ دودھ پلاتے ہیں اور پھر وہ دعا بھی دیتے ہیں، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم بیعت ہو جاؤ کسی بزرگ کے، تو یہ بزرگوں کی بیعت ہونے کے لیے اپنے والد گرامی سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو بزرگ جن کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ ساندہ لاہور کے رہنے والے وہاں بھی جاتے ہیں، وہ فرماتے نہیں آپ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس جائیے، آپ کا حصہ روحانی فیض جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔
یہ سامعین کرام اللہ سبحانہ و تعالی نے جو معرفت اور سلوک اور جذب کے راستے پر چلتے ہیں، طریقت کے راستے پر چلتے ہیں، اور طریقت کہتے کسے ہیں؟ شریعت ہی کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام یہ طریقت ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، تو یہ بیعت کرنا یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب شرط بھی رکھی کہ آپ 500 فلاں چیزیں لے آئیں، فلاں پوشاک لے آئیں، ایک گھوڑا لے آئیں، تو پھر میں آپ کو بیعت کروں گا۔ تو یہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس میں اسی پریشانی میں جا رہا ہوں، تو ایک بزرگ مجھے راستے میں ملتے ہیں، وہ اپنی وہی مطلوبہ چیزیں جو شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ لے آؤ، پھر میں بیعت کرتا ہوں، تو وہ مطلوبہ چیزیں ان کے پاس ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہر میں نہانے لگا ہوں یا دریا میں نہانے لگا ہوں، تو اگر میں یہ سامان اس کی آپ حفاظت کریں، اگر میں واپس نہ آیا تو یہ آپ کا ہو گیا۔ تو بس اسی دوران شام تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا، رجال الغیب بھی ہوتے ہیں، ایسے بندے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ کے بندے جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ جب کوئی جنگل میں جا رہا ہو، کسی سفر پر جا رہا ہو، اور اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اس کا سامان گم ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، اور وہاں آس پاس اسے کوئی آبادی، کوئی چیز نظر نہ آئے، تو فرمایا وہ پھر یوں کہے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہ رجال الغیب جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، عطا کے ساتھ۔ تو بس میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ بھی رجال الغیب میں سے تھے، انہوں نے ان کی مدد فرمائی، یہ سامان انہوں نے پھر لیا اور اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا۔ پھر اپنے مرشد گرامی ان کے پاس کافی عرصہ رہے، ان سے ظاہری باطنی تمام علوم سیکھے، قرآن حدیث، اس کے علم، ظاہری علم تو آپ پہلے ہی جانتے تھے، حتیٰ کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وحدت الوجود اس کی طرف آپ بہت زیادہ مائل تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق میں ہی ہمیشہ سرمست رہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہمیشہ مستغرق رہنا، یہ وحدت الوجود کے جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہی کا وہ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بس اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کے جلوے ہیں، یہ وحدت الوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، اللہ ہی کی جو ہے وہ ہمیں نظارہ اور اللہ ہی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی عشق و مستی میں، جذب و کیف میں ہمہ وقت مستغرق رہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ پھر آپ چونکہ عالم دین بھی تھے، آپ کے مرشد گرامی وہ بھی عالم دین، کنز الدقائق جو فقہ کی کتاب ہے، درس نظامی میں اسلامی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح بھی یہ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، دیگر کتابیں لکھیں، اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کام کیا اس پر۔ پھر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاط بھی تھے، بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے قرآن مجید بھی لکھا کرتے، دیگر اسلامی تحریریں بھی لکھا کرتے، آپ کے مرشد گرامی بھی آپ سے یہ تحریریں لکھوایا کرتے، اور پھر آپ ایک بلند پایا صوفی شاعر بھی ہیں۔ جب ہم آپ کا اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے ہم عصر یا آپ کے بعد میں آنے والے آپ کے زمانے سے متصل بزرگوں میں پنجاب میں دیکھیں تو پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، سندھ میں دیکھیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح خیبر پختونخوا میں حضرت عبدالرحمن خٹک، بابا عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر ان کے بعد برصغیر پاک و ہند میں جتنے شعراء خصوصاً اس دور کے، تو ان سب کی شاعری کا موضوع اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت، اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہیں پر ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق
کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک ظاہری باطنی فیضان بھی پہنچاتے ہیں، ان کو دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن و سنت کے مطابق، یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرنا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جہاں انسانیت کو ان کی ظاہری بھلائی اور باطنی علوم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، فیضان دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ تڑپتی سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے وہ ایک مسیحا بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ان ہستیوں کے پاس آج بھی دیکھیے، چاہے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین ان کے مزارات مبارکہ موجود ہیں، تو وہاں پر یہ نماز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، مساجد بھی منسلک ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، وہ دین کی ترویج اور اشاعت وہ مرحلہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لنگر سبھی کھا کر جائیں، یہاں سے کھانا کھا کر جائیں۔ تو یہ افشوا السلام واطعموا الطعام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلانا، ہر ایک سے سلام کرنا، ہر مسلمان سے سلام کرنا، چاہے آپ اسے جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے، یہ بہتر اسلام۔ اور فرمایا واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بہتر اسلام ہے۔ اور یہ جن کا آج تذکرہ کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ساری دنیا کے خزانے اکٹھے ہو جائیں تو میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو کھانا ہی کھلاتا رہوں، اس کو جو دکھ درد ہیں وہی بانٹتا رہوں۔ تو یہ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انسان کے ساتھ محبت کرنا سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سکھاتے ہیں، ان کے دکھ درد، تکلیفوں اور پریشانیوں میں ان کا مداوع کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ یعنی جہاں ظاہری باطنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہیں ایک انسان اور خصوصاً مسلمان کی جو ظاہری ضرورتیں ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، ان کو بھی بہم پہنچاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی سیرت اور کردار پڑھ لیجئے۔ پیارے آقا بھی لوگوں کے سامان بھی پہنچا دیا کرتے، لوگوں کے گھروں میں کھانا بھی پہنچا دیا کرتے، یعنی فقراء مساکین جو ہوتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مال و دولت سے نوازا کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہی وتیرہ رہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، لوگوں کے گھروں میں راشن، پھر سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام کے گھروں میں راشن دیا جا رہا ہے، لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کا یہ وتیرہ رہا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، میرا ذاتی تجربہ بھی اللہ کے ایسے ولی آج بھی موجود ہیں کہ جو غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو راشن ہر مہینے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اور انسانیت کی خدمت یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ آج ضرورت بھی اسی امر کی ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، پھر اپنے محلے داروں میں دیکھیں، ہمیں ایسے مستحق گھرانے ملیں گے کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر چیزیں نہیں ہوتیں، دیگر ضروریات زندگی جو بہت زیادہ ضروری ہیں، آسائشیں نہیں، صرف ضروریات زندگی، وہ بھی انہیں میسر نہیں۔ تو پھر ہمیں ان اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں تک جتنی ہماری ہمت اور توفیق ہو سکے ہر قسم کے ان کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، چاہے دو خوبصورت جو ہیں الفاظ ہی بول دیے جائیں دل کی تسلی کے لیے، کسی کو تسلی کے الفاظ بول دینا، اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ تو سامعین کرام، جب ہم سیدنا محمد عبداللہ گیلانی قادری شتاری حنفی المعروف حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہی عظیم الشان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کی بھی گزاری اور انسان کو یہی تعلیم دی کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا عمل کرے، نیکی اور اچھائی کا عمل کرے۔ آج مسلمانوں کو اس عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مسلمان تو ایک جسم واحد کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ مسلمان نہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ تو آج مسلمانوں پر
کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں، کشمیر، فلسطین، برما، شام، کہاں کہاں. اور یہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان کی عظمت اور شان دیکھیے کہ کہیں عراق سے شام کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کہیں شام سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کئی اولیاء کرام ایسے ہیں جو افغانستان سے ہندوستان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. کس لیے؟ صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بہتر عمل روا رکھنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں اور خصوصاً جو مسلمان ہیں، یہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بھائی کا ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا بھائی پھر اس کے ساتھ بازو بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے. آج ہمارے کشمیری مسلمان بھائی، فلسطینی مسلمان بھائی، اسی طرح شامی مسلمان بھائی، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کے ہر قسم سے جتنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ان کی مدد کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی ہمارے جیسے آزادی کی نعمتیں اور دیگر جو آزادی کے ساتھ ہم عبادات کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں، ان نعمتوں سے بہرہور فرمائے. آمین. سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا فرحان علی جٹ صاحب نے فیصل آباد سے، اور کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، پروگرام کو پسند کیا. جواب کے لیے وظیفہ پوچھیں. جی یا رزاقو کا ورد کریں کثرت سے، ایک، اور دوسرا 3 روزے رکھیں اور اشراق کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ تینوں دن 10,000 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں. آپ کو جواب جو ہے ضرور عطا فرمائے گا. سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طاہر خان صاحب نے، کہتے ہیں سر جی اچھا، یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا میں عرض کر دوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور افتخار ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، غلام رسول ڈوگر صاحب نے جوائن کیا، غلام حسین ڈوگر صاحب نے، احمد ڈوگر صاحب نے. جی آپ تمام ڈوگر برادران کا شکریہ. اور فاطمہ صاحب ہیں چیک نمبر 208 چیک سے، آپ سب نے پروگرام کو پسند کیا. جی شکریہ آپ کا. فیصل بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں جب انسان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، یعنی اگلی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا رابطہ دنیا کے ساتھ رہتا ہے؟ جی اس طرح سے نہیں رہتا، لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق وہ روحیں جو ہیں گھر میں آتی ہیں. جمعرات کا دن کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور اگر گھر والے اچھے کام کر رہے ہیں تو خوش ہو کر جاتی ہیں، اگر اچھے کام نہ کرتے ہوں تو پھر وہ مغموم ہوتی ہیں، غم زدہ ہوتی ہیں. بہرحال رابطہ اس حوالے سے رہتا ہے، روحانی رابطہ کہنے ہوتے ہیں. عارف گجر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب پروگرام بہت اچھا ہے. کہتے ہیں میرا بیٹا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ابھی بستر پر ابھی تک پیشاب کر دیتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اور پوری ٹیم کو سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان اس کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا. سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عالیہ صاحبہ نے فیصل آباد سے، کہتی ہیں کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ، اور کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عمران صاحب نے، ندیم صاحب نے، غلام حیدر صاحب نے پروگرام کو پسند کیا. کہتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. خدیجہ صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی نابینا ہیں، ایک بھائی، اور یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے فوت ہونے سے پہلے ہم سب کو اپنے اپنے حصے دے دیے تھے. کہتی ہیں کہ میری والدہ نے اپنا حصہ میرے بھائی کو دے دیا، لیکن دوسرے بہن بھائی جو ہیں ان بڑے بھائی کو جو نابینا ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں جی آپ کو آپ کا حصہ جو شرعی حوالے سے اگر وہ مل گیا ہے تو پھر آپ کو انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ظلم میں، زیادتی میں، ناانصافی میں آتا ہے، اور کل بروز محشر اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. دنیا کے یہ مال و دولت پراپرٹیز یہیں رہ جائیں گی، کتنی زندگی جی لیں گے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ویسے بھی بڑے بھائی ہیں اور حصہ جو والدہ اپنے دے گئی ہیں آپ کو بھی مل گیا، تو پھر آپ کو ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں عامر سہیل لڑکا اور محمد عاصم اتاری، چک نمبر 272 جڑا والا سے. کہتے ہیں لقمان بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، اور پروگرام کو پسند کیا. جی شکریہ آپ کا.
اور عمران کمبو صاحب ہیں، نظر حسین صاحب، سجاد بھٹی صاحب، شیخ عثمان صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیا حال ہے جی الحمدللہ، اور پروگرام کو پسند کیا۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد اسد اللہ صاحب نے پیپلز کالونی سے، اور یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ ان ہستی کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی، خاص طور پر کشمیر کے مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرمائے، جی آمین۔ عمران صاحب نے جوائن کیا، یہ کہتے ہیں فیصل آباد سے، بھائی مجھے گھر میں اور آفس میں ایکول رائٹ نہیں ملتے، اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے ایسا نہ لگے۔ جی آپ کے لیے 40 دن تک متواتر 40 مرتبہ روزانہ یا عزیزو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام مشکلات دور فرما دے گا۔ حسنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر راضی ہوا ہے اور مجھے بیٹی کی نعمت سے اور رحمت سے نوازا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کا نام فجر فاطمہ سوچا ہے، آپ بتا دیں کہ یہ صحیح ہے کیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، فجر صبح کی روشنی کو، اجالے کو کہتے ہیں، اور فاطمہ سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے بات کریں تو وہ ہستی کے جن کو اور جن کی اولاد کو اور جن سے محبت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کی آگ سے دور فرما دیا، تو بالکل ٹھیک نام ہے۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا شعیب احمد صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کے بارے میں بتا دیں۔ جی آپ نے تجرد کی زندگی جو ہے وہ اختیار کی، یعنی آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، اس وجہ سے آپ کی اولاد مبارکہ نہیں ہے۔ سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا عبدالحمید صاحب نے، قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھنا چاہیے؟ جی اس کے 3 حصے جو میں نے عرض کیے تھے وہ سب سے بہتر ہیں، اور جب تک استعمال جلد سے جلد اس کو استعمال کر لینا چاہیے، باقی اس میں کوئی خاص لمٹ شریعت مطہرہ نے بیان نہیں کی۔ ایک لسنر کہتے ہیں بھائی ان کے گم ہو گئے، ان کے لیے وظیفہ، جی درود تنجینا، اس کو پورا 1000 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ ان کی آپ کو اطلاع مل جائے گی یا وہ گھر آ جائیں گے۔ سامعین آپ کا بہت شکریہ، کچھ لسنرز کے نام رہ گئے، انشاءاللہ کل پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.